اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ یا آپ کے خاندان میں سے یا آپ کے پڑوس میں ہمسایوں میں سے الغرض کسی کو بھی سانپ کاٹ لیتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی سانپ ہو یا بچھو کاٹ لیتا ہے، تو اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا مکمل اجازت کے ساتھ، مکمل لوازمات کے ساتھ۔ صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا آپ نے، اور کمنٹس میں آپ نے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اس میں سے آپ کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں کچھ میرے پرانے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو شاگرد ہیں، کچھ دوست اکثر مجھے میسیج بھی کرتے ہیں کہ قاری صاحب اس کی اجازت دیں۔ محترم سامعین، جس کی اجازت میں دیتا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، بس وہ آپ کو اجازت اس کی ہو جاتی ہے جس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان خود سانپ کو چھیڑ دیتا ہے، جس وجہ سے سانپ اس کو کاٹتا ہے، اس کی دشمنی منہ لے لیتا ہے۔ خاص طور پر جو بلیک سانپ ہوتا ہے، جس کو ہم مشکی سانپ کہتے ہیں، تو جب آپ اس کی نر کو مارتے ہیں تو اس کی جو مادی ہوتی ہے وہ بدلہ لینے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح جب آپ مادی کو مارتے ہیں تو اس کا جو نر ہوتا ہے وہ بدلہ لیتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ساون کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے معاملات الجھ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ان کو ایک ٹائم ملتا ہے، وہ سانپ باہر نکلے ہوتے ہیں۔ یہ پورا سال سانپ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، یہ ساون کا خاص مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ باہر نکلتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں۔ تو جب یہ مستیاں کرتے ہیں تو اس وقت خوشبو سے اپنے دشمن کو یہ پہچانتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ سانپ مار لیں، پہلے تو آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، جب بھی آپ سانپ دیکھ لو تو اس کو 2-3 دفعہ آپ بلاؤ، مطلب آپ کہو جی لاٹھی لاؤ، فلاں کرو، اس طرح مطلب آپ آوازیں جب دو گے تو اگر وہ جنات ہے تو وہ فوراً غائب ہو جائے گا، وہ سانپ وہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے غائب ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اگر وہ سانپ ہوگا تو آپ اس کو مار دیں گے تو اس سے کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا شریعت کے مطابق۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ سانپ مار لیں تو آپ اس کو آگ کے اندر جلا دیا کریں، اور اس کی جو راکھ ہے آپ اس کو دفن کر دیں یا کسی دریا کے اندر بہا دیں، تو تب تو آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ جب آپ کسی سانپ کو مارتے ہیں تو آپ کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے سانپوں سے۔ خاص طور پر یہ جو بلیک مشکی سانپ ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں بڑا احتیاط کیا کریں، آپ ان کو نہ مارا کریں، اور اس میں اکثر جنات ہی ہوتے ہیں۔ بلیک سانپوں کے اندر شکل بدل کر آتے ہیں، مختلف روپ کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے۔ اگر آپ نے سانپ مارنا ہی ہے، مارنے کے بعد آپ پھر اس کو دفن کر دیں۔ اس کے بعد محترم سامعین، کسی کو بھی اگر سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کی زہر پھیل رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس مریض آتا ہے، اس کے اوپر سانپ نے اس کو ڈنگ مارا ہے، تو آپ مثال کے طور پر ادھر اس کو کاٹا ہے تو آپ اس جگہ سے اس کے بازو کو آپ سخت کسی پٹی سے، کسی کپڑے سے آپ اس کو اچھی طرح سے بند کر دیں گے، آپ گرا لگا دیں گے رسی سے یا کسی بھی کپڑے سے، آپ تاکہ سخت کر کے اس کا زہر آگے نہ جائے۔ تو آپ نے جہاں سے اس کو سانپ نے کاٹا ہے، آپ نے 3 دفعہ اس کو کٹ لگانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کٹ لگانے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اگر آپ نے ایک تسبیح اس کے اوپر پڑھی تو آپ کے سامنے وہ ظاہر جو ہے اس کا وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گا، وہ مریض تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی سانپ کسی کو ڈستا ہے تو مریض کو عجیب قسم کی دردیں، عجیب قسم کا بخار شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اس کے اوپر پڑھنا شروع کریں گے، آپ اس کو اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سانس روک کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور وہ مریض اس کا درد کم ہوتا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس کا جسم جو ہے ٹھنڈا شروع ہو جائے گا، مطلب پہلے بخار کی وجہ سے اس کا جسم گرم ہوگا، جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے، پڑھیں گے، تو وہ بالکل نارمل روٹین کی طرف آتا رہے گا۔ تو محترم سامعین، ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اس کے بعد
چھوٹی سی بوتل میں آپ نے سرسوں کا تیل منگوانا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے وہی 100 مرتبہ والآخر درود پاک کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے آپ وہ مریض کو دے دیں گے، دوسرے دن پھر آپ اس کو بلائیں گے۔ یہ 3 دم آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنا بھی خطرناک قسم کا زہر ہوگا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے جنات کا سانپ کا اور بچھو کا یہ معاہدہ تھا، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے معاملہ چلے تھے تو اس وقت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا جی جو لوگ آپ کے اوپر سلام بھیجیں گے ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا، اگر کسی کے گھر میں سانپ ہوں، جاتے نہیں ہوں، بہت زیادہ ہوں، تو آپ نے ایک پرچی کے اوپر سلام علی نوح فی العالمین لکھ کر اپنے دروازے کے اوپر لگا دیں تو انشاءاللہ تعالی سانپ نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، اس گھر کو چھوڑ جائیں گے، خالی کر جائیں گے۔ اسی طرح محترم سامعین، اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، اگر آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کو ایک پھونک بھی ماریں گے، ایک دفعہ بھی پڑھ کے آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ مریض فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو مکمل اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کے عامل کیسے بن سکتے ہیں۔ جب آپ عامل بن جائیں گے تو پھر آپ ہر کسی کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ جو اجازت ہے یہ خاص طور پر جن کا کوئی مریض ہے اس کے لیے بھی ہے، جو عاملین اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی میری اجازت عام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔